آیت 4 آیت 6 آیت کچھ تو پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد اگر یاد نہیں ہے تو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور رہا ہے. کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ لیکن کتنے بھائی اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں؟ یہی میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ ذرا آئے اس طرف. یہ رمضان المبارک آ رہا ہے, کیا تمام دوسرے سالوں کے طریقے سے اس کا استقبال ہو کہ آئے کھائے اور پیے اور چلا گیا, یا کس کا کچھ اہتمام کریں؟ تو قرآن اور روزے بندے کی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا ہے, نیند کو قربان کر کے تلاوت کرتا تھا. اور روزہ کیا کہے گا, اے اللہ تعالیٰ دل میں ہم نے اسے پیاسا رکھا ہے, دل میں ہم نے اسے پیاسا رکھا ہے, اس لیے ہماری سفارش قبول فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اب آج صادق المصدوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں فیشفعان, ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا, ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے کریں. شیخ کتنا مکتوب تو نہیں ہو گیا, ختم ہو رہا ہے وقت. ہاں, اسی طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال ہم اور آپ روزے سے کریں. روزہ یہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے بڑی اہم چیز ہے, دین اور دنیا کے فائدے کے لیے بڑی اہم چیز ہے. دین کا فائدہ تو ظاہر بات ہے, روزے کے بڑے فائدے ہیں. روزہ جہنم سے ڈھال ہے کہ نہیں؟ روزہ بندے کی شفاعت کرے گا, روزہ بندے کی شفاعت کرے گا. اور دنیا کے لحاظ سے بھی صرف 2 فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو بہت اہم ہے. پہلا فائدہ تو ہے کہ دیکھیے, مجھے ایک ڈاکٹر میرے پاس پاکستان کے آئے آج سے 1.5 سال پہلے, ڈاکٹر راشد راوندھا. عام طور پر لوگ جانتے ہوں گے لاہور میں ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے اہم ڈاکٹر ہیں, اور یہ ہر سال امریکہ جایا کرتے ہیں. ان بڑے بڑے ڈاکٹروں کے جو ایک کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں. وہ میرے گھر بیٹھ کر کے بیان کیے کہ اس بار جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا, اس نے ایک لیکچر دیا. لیکچر میں کہتا ہے کہ انسان جب 10 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو اور مضبوط کرتا ہے. دیکھیں گے, انسان بشرطے کی 10 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہے, اگر بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. کوئی وٹامن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ رکھنا شروع کر دیا آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس انگریزی ڈاکٹر امریکن ڈاکٹر سے کہا, تو کہا اس کا مطلب ہمارے مذہب میں جو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹا دن ہو لیکن انسان کم سے کم 11 گھنٹے ضرور بھوکا رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا دن آپ اندازہ لگا لیجیے, آزما لیجیے, جا کر شمار کر لیں گے. ورنہ 14 گھنٹے بھی 16 گھنٹے بھی انسان روزہ رکھتا ہے, لیکن چھوٹے سے چھوٹے دنوں کے اندر بھی انسان کم سے کم 11 ساڑھے 11 گھنٹے ضرور بھوکا رہتا ہے. یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ اور آخرت کا فائدہ تو بے شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام بندوں کے سارے اعمال کا بدلہ تو اس کے لیے متعین کر دیا ہے ہم نے, البتہ روزہ جو ہے اس کا بدلہ بے حساب ہم دیں گے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. لیکن یہ روزہ صرف رمضان تک محدود نہ رہ جائے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا, خاص طور پر وہ بھائی جن کا کام آسان, کم سے کم مہینے کے اندر 3 روزہ ضرور رکھ لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو انسان مہینے کے اندر 3 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور دیکھیں یہ شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے لیکن آپ اپنی عادت بنا لیجئے تو 3 روزہ 30 دن کے اندر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم اور آپ قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں. یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کہتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی شروع میں تراویح کے اندر بڑے جذبے سے پڑھیں گے. پہلی رات کو دیکھیے تو ہمارے ہندوستانیوں اور پاکستانیوں سے پوری مسجد بھری رہتی ہے کہ نہیں, لیکن تھوڑا جہاں کم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ آخری عشرے کے اندر کوئی نہیں باقی رہتا الا ماشاء اللہ.
ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں امام صاحب جیسے ہی قرآن مجید ختم کر دیجئے، ایک دن میں ختم کریں جو بدعت ہے، 3 دن میں ختم کریں، 1 ہفتے میں ختم کریں، 10 دن میں ختم کریں. اور ہمارے یہاں کے حافظ صاحب بڑے ہوشیار ہیں، مسجد والوں سے طے کیے ہوئے ہیں کہ شروع کے 10 دن تمہارے یہاں پڑھاؤں گا، اس کے بعد کے 10 دن تمہارے یہاں، اس کے بعد کے 10 دن وہاں جا کے پڑھاؤں گا. میں دلی میں تھا، ایک بار تراویح پڑھا رہا تھا، تو 27 یا 28 رمضان کو جب قرآن ختم ہو گیا تو ایک صاحب میرے پاس ہے کہ خلاص اب تو کل تو تراویح نہیں پڑھیں گے آپ. ہم نے کہا وہ کیوں بھائی؟ کہا اب تو قرآن ختم ہو گیا. ہم نے کہا بس اگر قرآن ختم ہو گیا تراویح ختم ہو گئی، رمضان تو باقی ہے. یہ غلط تصور ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیا ہے. یہ غلط تصور ہم نے اسی لیے مجبور کیا جاتا ہے اپنے یہاں امام صاحب خود تیز قرآن پڑھے، اور اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ آخر میں یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کوئی سمجھ بات نہیں آتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو لعنت بھیج رہا ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. جیسا کھیل قرآن کے ساتھ سننے والے اور پڑھنے والے کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسا ہی کھیل کرے گا. الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسے جیسا کرے گا قرآن کے ساتھ مذاق اور کھیل، یہاں پر یہی کھیل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں بھی کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد تراویح کا اہتمام کیا جائے، لیکن پورے مہینے کی، اور صرف پورے مہینے کی تراویح نہیں بلکہ یہی تراویح رمضان کی تراویح کہلاتی ہے، اور دوسرے دنوں میں کیا کہلاتی ہے؟ تہجد کہلاتی ہے. اس کا اہتمام کریں. سے کم میں جانتا ہوں کہ اگر ہمارے بھائی کوشش کر لیں تو روزانہ اگر کم سے کم 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر یعنی 5 رکعت کسی پر پڑھنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگ 10:30 11 12 سے پہلے سوتے نہیں. اگر سونے سے پہلے وہ لوگ جیسا کہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، ہم اب جائیں طہارت سے فارغ ہوں، طہارت کر لے، اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ان کی نیت صالح ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیام اللیل کا ثواب دیتا ہے. لیکن جانتے ہیں کہ محنت کا ہر آدمی مشکل ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو امامہ کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں قیام اللیل کیا کرو تم لوگ. کیوں؟ اس کے 4 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، تمام اللہ کے نیک بندے قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے، گناہوں سے روکتا ہے. اس لیے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا وہ سوچے گا کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، فلم دیکھیں گے، کہیں گے یہ دیکھو تہجد پڑھتا ہے اور فلم بھی دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے رک جایا کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہم اس چیز کا اہتمام کیا کریں. اس طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں اس چیز کا اور ہم آپ دھیان رکھیں کہ صدقہ اور خیرات کو ہم اور آپ نہ بھولیں. صدقہ اور خیرات رمضان المبارک کے اندر بڑی اہم چیز ہے. ہم میں سے ہر شخص کے قریب غریب، فقیر، محتاج، بیوہ اور عورتیں ہوتی ہیں. اس مبارک مہینے میں ہم ان کا بھی حصہ لگائیں. مجاہدین ہیں اور اس طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، وہ بیوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم انہیں نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے دلوں میں اتار دے اور اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں تو گھر میں 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر تراویح پڑھنا اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اعتماد اس کو ہے کہ چھوٹے گی نہیں، گھر میں اپنے طور پر پڑھے تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے نا. ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. تو 2 آدمی کہاں پر ہوں، ایک آدمی ہو اپنا، اگر مسجد دور ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے تو اکیلے تراویح پڑھ لینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے سوال ہے، مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بتلائیں. بھائی دیکھیے، جہاں تک میں عالم نہیں ہوں، البتہ جہاں تک عالموں کی بات ہم نے پڑھی ہے اور حدیث شریف پڑھا ہے، کسی بھی حدیث کے اندر مجھے عورت اور مرد کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ملا ہے کہ ہاں یہ فرق ہے عورت مرد کی نماز میں. کسی بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں بتلایا، بلکہ اگر ہم سے بھول نہیں ہو تو بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ام دردہ
رحمہ اللہ سے متعلق کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز میں بیٹھتی تھی تو مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یہ نماز میں بیٹھتی تو کیسے بیٹھتی تھی؟ مردوں